الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزار المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة سيدنا محمد. سید الشہداء ایام اعزاء جاری ہیں اور مجالس کا سلسلہ 2 ماہ تقریباً کم و بیش جاری رہتا ہے ہر جگہ. آپ کے یہاں بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ پورے ایام میں عزاداری قائم رکھتی ہے اور آپ لوگ قائم رکھتے ہیں. اس کا اجر یقیناً پروردگار اپنی بارگاہ سے خود آپ کو عطا فرمائے. عزاداری کو قائم رکھنا، ماہ محرم کو زندہ رکھنا ہم تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم بہرحال اپنے حساب سے کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ذکر خود ایک ایسی حیات ہے کہ جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اسے بیان کرنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ اصل مقصد اور اصل ہدف جو ہے امام حسین علیہ السلام کا درود بھیجے محمد اصل جو مقصد ہے کربلا کے معرکے کا، اس کا پہچاننا ان ایام میں بہت ضروری ہے. کیونکہ مجلس تو بہرحال پورے سال ہوتی ہی رہتی ہیں. ایصال ثواب کی مجلس ہوگی، یا کسی کی چیلم کی مجلس ہوگی، کسی کی برسی کی مجلس ہوگی. اس کے علاوہ بھی شہادتیں بھی آتی ہیں اور لوگ انجام دیتے ہیں، اور مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن ان ایام میں مخصوصاً محرم کے اندر انسان اس مقصد کی طرف بڑھے جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا پہنچے تھے. اور اگر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یقیناً اس میں ہماری اپنی غلطی ہے. اس میں آپ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ صرف خطیب کی غلطی ہے یا ذاکر کی غلطی ہے یا وہ بیان نہیں کر رہے. نہیں، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. ہمارا قصور اس طرح ہے کہ ہم شاید سننا بھی نہیں چاہتے. ہمیں بھی خشک باتوں سے ڈر لگتا ہے سننے سے. ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑی سی واہ واہ ہونی چاہیے مجلس کے اندر. تو واہ واہ سے تو انکار نہیں ہے، لیکن واہ واہ با ہدف ہونی چاہیے. یعنی واہ جب آپ کر رہے ہیں نا تو صرف آپ خطیب کے لیے واہ نہیں کریں، آپ اپنے کمال پر پہنچنے کے لیے بھی واہ کریں. یعنی کچھ آپ کو بھی تو فائدہ ہو. صرف زبان کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے. فائدہ وہ ہو کہ آپ پہلے جو تھے وہ نہیں ہیں، وہ ادھر ہو گئے. تو یہ جو فائدہ ہے یہ واہ ہے. اور اس واہ کے لیے صرف زبان ضرورت نہیں ہوتی، پورا وجود واہ کرے اور اس عالم کو پہچانے جس عالم میں انسان زندہ ہے. اس ہدف کی طرف بڑھے جس ہدف کی طرف پوری کائنات بڑھ رہی ہے. اصل ہدف یہی ہے، مقصد یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر امام حسین کوئی عام ذکر تھوڑی ہے،
کوئی سادی بات تھوڑی ہے، کوئی کسی شخص کی بات تھوڑی ہے، بقول ان کے 2 شہزادوں کی جنگ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بڑے آرام سے کوئی تاریخی واقعہ سمجھیں اور 4 باتیں بیان کریں. نہیں، یہ ٹکراؤ ہے اس نظام کا جسے پروردگار نے دنیا میں تعین کیا، اور دوسرا وہ نظام جو اس کے مقابلے میں شیطان نے ڈیزائن کیا ہے. یہ ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ یہ کوئی حادثاتی ٹکراؤ نہیں ہے اتفاقاً کہ آپ بولیں گی اتفاقاً ہو گیا، یزید اتفاقاً آ گیا اور امام حسین اتفاقاً کربلا پہنچ گئے. نہیں، یزید کا بھی ممبر پر بیٹھنا پلان تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ اسے بٹھایا گیا، اور امام حسین کا بھی کربلا پہنچنا پلان تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر امام حسین کربلا نہ پہنچتے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام حسین کو وہ چاہتے تھے مدینہ ہی میں شہید کر دیں. مدینہ میں پہلا جب خط آیا گورنر مدینہ کے پاس، کیا کہا اس نے؟ کیا کہا کہ کچھ لوگوں کی بیعت لے لو، اگر یہ بیعت نہ دے ان کا سر اتار لو. پہلے خط میں یہی تھا. اب کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ 2-3 لوگوں سے بیعت لے لی تھی، اس میں ایک امام حسین کی ہستی تھی. امام حسین کو جب بلایا گیا، ان کا پورا ارادہ تھا کہ یہ آئیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ کریں گے، یہ کر لینا. لیکن امام حسین کے وجود کی ہیبت اتنی تھی، یہ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. خوف اتنا تھا، عظمت اتنی تھی، جلال اتنا تھا، وہ نہیں کر پائے. کیونکہ بنی ہاشم کے جوان جو تھے وہ باہر دروازے کے انتظار کر رہے تھے. وہ طاقت کا دکھانا بہت ضروری ہے. محترم کہتے ہیں وہ بھی مولانا یہ اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ یہ شور شرابہ ضروری ہے بھائی. کچھ باتوں سے مانتے ہیں، کچھ کسی اور چیز سے مانتے ہیں. یہ اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ اب آپ نے جی ہم کچھ نہیں کریں، امام کے ضرور سے ہم نے کچھ نہیں، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھا. آپ ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھے رہیں، وہ آپ کے ہاتھ کاٹتے رہیں گے بیٹھ کے. یعنی کچھ تو آپ کو پرواز کرنی ہے کہ ان کو خوف آئے کہ ہم ان کے ہاتھ کاٹیں گے، یہ پروں کی طرح پرواز کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے وہ ناکام ہو گئے مدینہ میں. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے مکہ میں احرام باندھ کے امام کو شہید کر دیتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے. مگر حرمت کعبہ کو امام ہی نے بچانا تھا، امام نے خانہ کعبہ چھوڑ دیا. اب امام منازل طے کرتے 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 کربلا پہنچ گئے. امام کو یہ زبردستی کربلا لے کر نہیں آئے، یہ امام ہیں جو ان کو کربلا لے کر آئے ہیں. یہ امام ہے. کیوں لائے ہیں؟ کیوں لائے؟ کہیں اور بھی واقعہ ہو سکتا تھا، کوفہ کے شہر میں بھی ہو سکتا تھا، فلانی جگہ ہو سکتا. نہیں، ایسی جگہ پر ان سب کو لاؤ کہ ان کے جو چھپے ہوئے منافقت کے چہرے ہیں ان کو کربلا میں امام نے بے نقاب کر دیا. اگر کربلا کا معرکہ نہ ہوتا تو قیامت تک دنیا یہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی یزید کیا تھا، یزیدیت کا نظام کیا تھا. امام اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ، جوان بیٹا، بھائی، بوڑھا صحابی، اپنے بچے، اپنی عورتیں، 6 ماہ کا بچہ، سب پلان تھا. کیوں پلان تھا؟ وہ چھپا ہوا نقاب جو کئی عرصے سے اسلام کے چہرے میں چلتا آ رہا تھا، اسے امام نے شدید طریقے سے بے نقاب کرنا تھا تاکہ تا قیامت تک اگر کوئی بھی ظالم کھڑا ہو، کوئی بھی یزیدیت کا نظام کھڑا ہو، کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی کوشش کرے ظاہر سے اور باطن میں کچھ اور ہو، حسینیت کا نظام اس کے سامنے آئے گا، چہروں کو بے نقاب کر دے گا. تو یہ آپ کے سامنے ہے. آج کیا ہے دنیا میں؟ آج دنیا میں کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ کتنے اسلامی کنٹریز ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں؟ کتنے بادشاہ ہیں؟ کتنے وزیر اعظم ہیں؟ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں. مگر پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ اب کون سا نظام ہے جو ان سب کے چہروں کو بے نقاب کرے گا؟ وہی ہے جہاں حسینیت پورے وجود کے ساتھ ہے، وہیں پر حق ہے. اور وہ جہاں جہاں جائے گا یہ نظام حسینیت کا، سامنے والے چہرے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے. آپ کے سامنے پوری دنیا کن کو سمجھتی ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہے؟ اور ان ٹھیکیداروں کے اوپر سے نقاب کس نے اٹھایا آج؟
اگر حسینیت نہ ہوتی آج تو آپ کیسے کسی مظلوم کا دنیا میں دفاع کر سکتے تھے؟ امام حسین نے طاقت دی ہے آپ کو اور ہمیں کہ پوری دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے حسینیت کے پرچم کو بلند کرو، اس ذکر کو بلند کرو. اور اسی لیے یہ معاملہ اتنا آسان یا اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو ہم دوسری باتوں میں آئیں، باتیں کریں اور گھر چلے جائیں. نہیں، یہ ایک اتنا بڑا جو معرکہ وجود آیا ہے، کلیش جو ہوا ہے، اس کے اثرات قیامت تک باقی ہیں اور باقی رہیں گے. اب اس سے بھی بڑا ایک معرکہ ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب جب وہ معرکہ ہوگا جو بھی منافقت اس مختلف نقابوں کے اندر ہے، جو ابھی بھی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اب یہ جو بڑا معرکہ ہوگا یہ ان سب کے چہروں کو بے نقاب کرے گا، یہ بے نقاب کرے گا. اس کی تیاری ہے. اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یزید کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا اس زمانے میں؟ کیوں امام حسین کی مدد نہیں کر رہا؟ مگر جانتے نہیں تھے رسول کا نواسا ہے، مگر جانتے نہیں تھے رسول کا جو ہے وہ نواسا ہے، امام کی اولاد ہے، خود بھی امام ہے. جانتے نہیں تھے؟ کتنے لوگ جانتے تھے. لوگ کیوں نہیں گئے امام کے پیچھے؟ کیونکہ سامنے والا جو سسٹم تھا وہ اتنا کوٹڈ تھا، اتنا کورڈ تھا، اتنی اس کی طرف سے سازشیں تھیں کہ لوگ دھوکہ کھا گئے، لوگ بیٹھے رہ گئے. کوفہ جو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ رہا ہے اور امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جس دور کے اندر ہیں یہ فتنے کا دور ہے. ہم جس دور میں ہیں یہ پروپیگنڈے کا دور ہے. ہم جس دور کے اندر ہیں یہ کنٹرولڈ ہے. خوب کیوں؟ بہرحال میں یہ ساری باتیں اپنے گھر سے اٹھا کے نہیں لایا. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پروردگار قرآن میں آج چند دن جو آپ کی خدمت میں ہوں، سورہ مجادلہ میں جو پروردگار نے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، میں اپنے اساتید کی گفتگوؤں کو ترجمہ آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا. قرآن کی تفسیر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، نہ قرآن کی آیتوں کی میں تفسیر کر پاؤں گا، کیونکہ بہرحال میں اپنے آپ کو اس لائق کبھی سمجھتا نہیں ہوں. میں صرف وہ جو میرے اساتید اس متن میں، اس موضوع میں سورہ مجادلہ کی گفتگو کر رہے ہیں، وہ چند دن میں آپ کی خدمت میں. گفتگو مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال گفتگو ایک نیکسٹ لیول کی ہے، ایک الگ ذہن کے لیے ہے. لیکن اگر ہم اپنی قوم کے ذہنوں کو خود بلند نہیں کریں گے تو یہ کبھی بلند نہیں ہوں گے. تو بہرحال آپ کا حسن سماعت جو ہے یقیناً وہ ساتھ دے گا ان چند دنوں میں، اور ہم ایک الگ لیول پر اس معرکے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں تک یہ بات ہے کہ بہرحال مولانا صاحب مجلسوں میں سب کچھ ہونا چاہیے، ماشاءاللہ میں تو 5 دن پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی مجلسیں ہوئی ہیں، آگے بھی ماشاءاللہ آپ کے 2 مہینے مجلسیں ہیں، تو آپ کو سب کچھ سننے کو مل جائے گا. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ فلانا فلیور نہیں ہے، فلانا فلیور نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مجلسوں میں فلیور چاہیے. جیسے ہمیں نیاز میں فلیور چاہیے ہوتا ہے کہ آج نیاز کس کی ہے، کون سی نیاز ہے. 4 جگہ مجلس ہے تو پوچھتے نہیں یار یہ بڑے دن سے نیاز کھائی نہیں، یہاں چلتے ہیں. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مولا کی نیاز ہے، جتنی دینی چاہیے کھل کے دیں، اچھی طرح دیں، مولا کی نیاز ہے. تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک فلیور ہے، اور اس کو لینے کے لیے ظاہر ہے وٹامن پہلے سے لا کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پاور پیک ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنی اندر وائرس انجیکٹ ہو گئے ہیں نا، تو ہمیں ایک بہت بڑی انسولین کی ضرورت ہے پوری قوم کو، اور جس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم کوئی مارس سے نہیں اترے کہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں بھی شامل ہے. ہم اتنی بڑی پاور پیک لے کر آتے ہیں اور اپنے پورے سسٹم کو ری انسٹال کرتے ہیں محرم سے پہلے، تاکہ جب محرم آ رہا ہو تو صرف اس مقصد کی طرف بڑھیں، ادھر ادھر بھٹکے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کوشش میں ہوتی ہے کہ ان کی مجلسیں ہائی جیک ہو جائیں کسی طریقے سے، یا خطیب کا ذہن ہائی جیک ہو جائے تاکہ یہ عوام کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دے اور ان کو کچھ بھی نہ ملے اور یہ گھر خالیات چلے جائیں، اور وہ جو مین مقصد ہے جس پر کائنات رکی ہوئی ہے اس سے یہ دور ہوتے چلے جائیں. ہم دور ہو رہے ہیں، ہم دور کر رہے ہیں. وہ انتظار کر رہا ہے، اس کو بصیرت لوگ چاہیے، بصیرت عمار چاہیے. حضرت عمار کی بصیرت جو میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ چاہیے. حضرت بصیرت، حضرت عمار کی بصیرت چاہیے، آئینہ عمار چاہیے. ملک اشتر کی استقامت چاہیے، استقامت چاہیے ملک اشتر.
دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا ملک اشتر، تلوار کی زد پہ دشمن ہے، پیچھے سے پیغام آیا امام واپس بلا رہے ہیں، تلوار واپس پیچھے۔ کیوں؟ ہم لوگ ہوتے کیا کرتے؟ مولا یہاں تک تو پہنچ گئے، کر ہی لیتے ہیں، ہم تو یہی کرتے ہیں نا، ہم تو ملک سے بھی آگے نکل جاتے ہیں بہت سے معاملات میں، یہی ہے۔ کیوں ملک اشتر پیچھے ہٹے؟ کیوں؟ کیونکہ ولایت حاکم تھی وجود کے اوپر، ولایت حاکم تھی، ولایت کا حاکم ہونا ضروری ہے، یہ ولایت ہے۔ وہ دل چاہتا ہے مولانا یہ کرنے کو، مولانا صاحب کیا کریں، سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، دل چاہتا ہے، کتنے عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دین آپ کے دل کے اوپر تو ڈیپینڈ نہیں کر رہا، دین تو خدا کے امر الہی پر، ائمہ کی زندگیوں پر ڈیپینڈ ہے۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، دین ویسے گزارنا ہے، انہیں اپنی مرضی تھوڑی گزارنا ہے، اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگیوں کو بھی نہیں کر سکتے جانے محترم۔ کیوں؟ ہم تو ویسے بھی محتاج ہیں، ہم تو فقیر ہیں اس کی طرف سے، ہم ہر چیز ہماری محتاج ہے، پھر مرضیاں کیوں کر رہے ہیں ہم اپنی؟ اب اس معرکے کو سمجھنے کے لیے سورہ مجادلہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حدود الہی کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ حدود بنا رہے ہیں۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ بارڈر کو، حد کو، لمٹس کو۔ یہ اللہ کی لمٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ناکام ہو جائیں گے، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ناکام ہو گئے۔ لیکن کر کیا رہے ہیں اور یہ کہاں کر رہے ہیں؟ سورہ مجادلہ برحال ایک معاملے کو بڑا فوکس کر کے بیان کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کیونکہ روایات ہیں، اس سورت کی ذیل میں روایات ہیں ائمہ سے کہ کچھ لوگ ہیں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں، نجوا کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، آہستہ بات کرنے کو۔ ویسے بھی بری بات ہے، ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ اچھی بات بھی کان میں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کان میں بات کرنا بری بات نہیں ہے، محفل کے خلاف۔ لیکن یہ بھی بیٹھ کر ایک حدود الہی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا کر کیا رہے ہیں؟ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کو ختم کریں، اس کتاب کے بدلے میں کوئی کتاب لے کر آئیں، یہ سب پلاننگ کر رہے ہیں۔ روایات کہتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے، خدا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب کوئی بیٹھا ہوا کہیں بھی پلاننگ کر رہا ہو، ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں کئی سال بعد کی، کئی سال بعد۔ انہوں نے پلاننگ ایسے نہیں کی آج کی کل اثر ہو جائے گا، نہیں، انہوں نے پوری پلان کیا کہ کیا کریں اور کس طرح کریں، اور اس پہ کام کیا، لوگ اپوائنٹ کیے، اور اس کے بعد پلاننگ ایک جگہ ہوئی، اثرات پوری تاریخ پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نجوا جو شیطان کر رہا ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا۔ یہ وہ پلاننگ تھی جو 50 سال بعد رسول کے جانے کے بعد منبر رسول پر یزید آ گیا۔ یہ پلاننگ ہے۔ کیوں پلاننگ کرنی ہے؟ اور کیا خطرہ ہے؟ نہیں، جو اللہ نے حدود بنائے ہیں، دیکھیں دو طرح کی حدود کو توڑنا دو طریقے سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا کام انجام نہ دوں جو اللہ نے کہا ہے۔ مثلا خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، اس سے بچو، میں اس کام کو خدا نہ خواستہ حرام کو انجام دوں، یعنی میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ جو اللہ نے حدیں رکھی ہیں ان کو توڑ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھی آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک چیز واجب رکھی تھی، آپ نے واجب ادا نہیں کی، ایک حد آپ نے اپنی زندگی میں توڑ دی۔ اب یہ جو آپ خدا نہ خواستہ میں توڑ رہا ہوں یا مجھ سے کچھ ہو رہا ہے تو میں نے گناہ کیا اور معصیت انجام دے دی، لیکن اس گناہ اور اس معصیت کا اثر میری زندگی پر ہے، آپ کی زندگی پہ نہیں ہے۔ یہ ایک حدود ہے۔ لیکن ایک شخص ایسے کچھ کام کرتا ہے
جس سے دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں آ جاتی ہے. یعنی کچھ ایسے کام کر دے جس سے لوگ بھی گناہ کا شکار ہونا شروع ہو جائیں. مثال کے طور پر آپ نہیں چاہ رہے ایک آدمی اپنے گھر میں کو کر رہا ہے لیکن ایک آدمی بہت لاؤڈ سپیکر میں بیٹھا ہوا حرام موسیقی سن رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے, یا جیسے مثال کے طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کام انجام نہ دیں. مثلا بے حجابی ہے, خوشی کی بات ہے, شادی بیاہ ہے, کچھ ہے, اور آپ اس میں بے حجابی کر رہے ہیں, صحیح نہیں کر رہے ہیں. آپ خود تو کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی انوالو ہو کر اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں. یعنی یہ ایک اس سے تھوڑی سی بڑی مثال ہے. یعنی اب آپ خود شامل نہیں ہیں, دوسرے کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی معاشرہ شاید بہت شدید اثرات میں نہیں آئے گا, لیکن ایک کوئی شخص, کوئی گروہ ایسا کام کرے کہ یہ سارے لوگ غفلت میں آ جائیں, یہ سارے لوگ تباہی میں آ جائیں, یہ سارے لوگ کچھ اور کرنا شروع کر دیں, جو اللہ نے کہا ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی گویا وہ اللہ کے حدودوں کو توڑ نہیں رہے بلکہ اپنے حدود بنا رہے ہیں. اپنے حدود, بس تھوڑا سا مشکل ہے, میرے ساتھ رہے گا. یعنی اپنا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہی ڈھونگ تھی, وہی کوئی نہیں آئی تھی, وہی نہیں ہے. جو حرام ہے اس کو حلال کر دو, جو حلال ہے اس کو حرام. یعنی اپنے حدود بنا رہے ہیں. کیسے بنائیں؟ کون سی چیز کو ہٹائیں کہ اللہ کے حدود ٹوٹ جائیں اور دوسرے حدود قائم ہونا شروع ہو جائیں؟ کون سی چیز؟ دیکھیں, دشمن بچہ نہیں ہوتا. لیکن دشمن کی آیت اللہ مصباح جزدی حفظ اللہ جب دشمن کی تعریف کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھیں دشمن کس کو کہتے ہیں آپ؟ دشمن وہ ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر آپ کا نقصان کرے. اب آپ بولیں یہ میرا بڑا دشمن ہے, اس نے میرا نقصان کر دیا, یہ ایک لیول ہے. ورنہ دشمن وہ ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر آپ کا نقصان نہیں بلکہ آپ کو مار بھی دے. یعنی اس کا یہ ہدف ہو کہ میں اس کو ختم کر دوں تو میری دشمنی پوری ہوگی. بعض دشمنی ایسی ہوتی ہے نا, میں جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, جب تک میری دشمنی پوری نہیں ہوگی. دشمن دکان پہ ٹافیاں بیچنے والا نہیں ہے. دشمن بہت سمجھدار ہے. قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے تمہارا, آشکار دشمن ہے تمہارا. اللہ سے وقت مانگا ہوا ہے اس نے تمہارے سے دشمنی کرنے کا. آسان نہیں ہے. اس نے اتنا پلان کر کہ کون سی چیز اسلام کے اندر ہے ایسی کہ جس کو ہٹا دوں سارے حدود, جتنے حدود توڑنا چاہوں میں توڑ دوں گا, جتنے حدود بنانا چاہوں میں بنا دوں گا. پورا فوکس کے ساتھ, پوری پلاننگ, پوری ریسرچ کے ساتھ اس نے مدار اسلام جس کے دائرے میں گھوم رہا تھا اور اسلام جس کے دائرے میں گھومتا ہے اس کو اس نے مدار سے ہٹا دیا, اس کو سینٹر سے ہٹایا. وہ کیا ہے؟ ولایت. ولایت کا انکار کر دو, ولایت کی اہمیت کو ختم کر دو, ولایت کو پیچھے کر دو, ولایت کو دبا دو, ولایت کو ختم کر دو, ولایت کو مار دو, بس اس کے بعد جو دل چاہے کرو, جو دل چاہے کرو. کیا کیا اس نے؟ امام کو ایک طرف لے جاؤ, چاہے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتے رہو. تصور تھا یہ؟ نماز شراب کی حالت میں, فاسق فاجر سارے, ایک بھی ہوتا تو چلو آپ کہتے فجر کی نماز 10 رکعتیں پڑھا دی لوگوں نے. اور یہ چلے, یہ تو پھر انڈیویجول آپ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی فعل تھا. معاشرہ کیا کر رہا تھا؟ یعنی کتنا سن تھا معاشرہ کہ بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, واہ 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 کر رہا ہے, دربار عالی جناب, اور ایک فاسق آدمی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا کیا؟ ایسا کیا کام کیا؟ اتنی پلاننگ. یہاں 1,24,000 نبی بھیج دی اللہ نے کہ آخری نبی آئیں اور انسان کی عقلوں کو اوپر لے کے جائیں اور انسان کو کامل کریں اور قیامت تک کا گواہی دے دیں. بس قیامت قریب ہے, قیامت رسول خدا کا اتنی قریب ہے. انہوں نے کیا کیا؟
کیسی پلاننگ کی، کیسے ذہنوں کو کنٹرول کیا. اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ فیس بک ہوتے تھے کیا؟ کیسے کیا پھر؟ یعنی کام تو کیا. جو اس وقت کا میڈیا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندے چھوڑے، ذہن بنائے، کمزوریاں اسٹریکٹ کی، اسکین کی کمزوریوں کو نکالا. ان کی کمزوری کیا ہے، کوفہ والوں کی کمزوری کیا ہے، بصرہ والے کی کمزوری کیا ہے، مدینہ والوں کی کمزوری کیا ہے، فلانا جو بہت بڑا شخص ہے اس کی کمزوری کیا ہے، فلانا صحابی اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی کمزوری. یعنی ہر شخص کو اتنا فوکسڈ اسکین کر رہا ہے دشمن. اس زمانے میں اتنی پلاننگ کر رہا ہے، اتنا ابن زیاد اتنا شاطر کہ اس طرح کوفہ میں آیا لوگ سمجھے امام حسین آ رہا ہے. آپ پلاننگ دیکھیں اس کی. دیکھیں تاریخ کو کہانی سن کے اٹھ کے گھر جانے کا نام تھوڑی ہے کوئی. تاریخ تو عبرت ہے. تاریخ کا ایک لمحہ مہروں کی طرح ہے. دشمن کیا کر رہا ہے، ہم نے کیا کیا، اس کو سمجھیں. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم آج کے دور کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب دور ہی نہیں سمجھیں گے تو اس دور کے امام کی ہم مدد کیا کریں گے. زمانہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائی. اس زمانے میں ہم کربلا سے کیا لیں. بھائی مولانا بہت ہر وقت ایک ہی بات سنتے رہتے ہیں. یہ تو امام کا کمال ہے کہ اگر ایک ہی بات کو 100 دفعہ بھی کہو پھر بھی سنتے ہیں ہم لوگ. کیونکہ بہرحال مجلس ہے، مجلس سننی ہے. مجلس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ثواب کا بھی ہے، ایک پہلو جزا کا بھی ہے. آخرت بھی بچانی ہے، جہنم کی آگ بھی بجھانی ہے. یہ سارے پہلو مجلس کے اندر موجود ہیں. مگر دوسرا پہلو اپنے آپ کو بلند کرنا ہے اس مقام کر کے. امام کی نصرت بھی تو کرنی ہے ہم نے. کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب ابن زیاد اتنا اسٹرکچرائز میں نے کورڈ ہو کے آ رہا ہے. لوگ سمجھے امام حسین آ رہے ہیں، آ گیا اندر. کیا کیا اس نے؟ ہزاروں لوگ حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں مغرب تک کوئی بھی نہیں ہے. جو ساتھ تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. کیا کیا؟ اسکین کیا کوفہ کو، لوگوں کو خریدا. کسی کو تلواریں خرید کے سونا دیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو ڈرایا. ضعف پایا جاتا تھا اندر، نقص تھا لوگوں کے اندر. کیونکہ اتنے بڑے معرکے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاورفل برین چاہیے تھے. پاورفل برین جو اس اسٹریٹجی کو سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے. نہیں تھے، برین نہیں تھے. کیوں برین نہیں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ معرفت نہیں تھی امام کی. جن کو معرفت تھی وہ پہنچ گئے، میجورٹی کو معرفت نہیں تھی. اس کے لیے دنیا سب کچھ تھی اور اسی دنیا کی خاطر وہ کتنے دن زندہ رہے. اور کون زندہ رہا؟ عمر ابن سعد لعین لعنت اللہ علیہ. کیا ہوا؟ کس لیے امام کے مقابلے میں آیا؟ شہر رے کی حکومت چاہیے تھی، شہر رے کا محل چاہیے تھا، شہر رے کی گندم، جو بھی بہرحال ایک ٹکڑا زمین کا اس کی لالچ. بھول گیا کہ جس کو چھوڑ رہا ہے یہ پورے کائنات کے مالک ہے. مگر کیوں نہیں کمپیئر؟ جبکہ امام کہہ رہے ہیں کہ امام نے آخری وقت تک کوشش کی آ جائے. امام کہہ رہے ہیں میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جگہ دوں گا، میں تجھے چاہیے کیا؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ غافل ہے. اب آپ بولے خدا نہ خواستہ ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ خدا نہ ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے، تو ہماری مجال بھی نہیں ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم اپنی زندگی میں کمپیئر کر لیں نا دنیا کے اندر کہ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں اپنی زندگی. ہمیں نہیں پتا کہ مطلب خدا نے جو نظام بنایا ہے، یا خدا جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں تمہیں روٹی دینے والا ہوں، میں تمہیں سب کچھ اس کے باوجود ہم خدا ٹھیک ہے وہ مولانا صاحب اللہ نے تو دینا ہے، لیکن بہرحال وہ بھائی اللہ ہی نے دینا ہے. ٹھیک ہے اس میں وسیلہ لوگوں کو بنانا ہے، لیکن پہلے تو اس کی بارگاہ میں جاؤ.
پہلے اس کی بارگاہ میں جاؤ، پھر لوگوں کی طرف آؤ۔ دیکھیں مولا متقیان بھر یہاں بریکٹ میں چھوڑتا ہوا میں دیکھیں تو اب امام خود فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری عام زندگی کا مسئلہ بھی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ جوانوں کا، کہ ہماری زندگی میں ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ دیکھیں امام نے جو اقوال کہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ امام رزق کی تقسیم کر رہے ہیں اور دو طرح کا رزق ڈیفائن کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، کیونکہ جب تک ہم اس بھاگ دوڑ کو سمجھ نہیں پائیں گے نا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ہر چیز پر۔ امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دو رزق ہے۔ اب جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، اور دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے جو بھی دنیا کے پیچھے بھاگے، جنہوں نے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا لیے، یا یوں کہیں جو آج بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں، کل وہ شداد تھا جس نے جنت بنائی 300 سال کے اندر۔ جب اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، اس کو تبلیغ کی کہ بھائی صحیح ہو جاؤ، جو کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم صحیح ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں آخرت میں جنت دے گا۔ تو اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا بھائی ایسے ایسے محل ہیں، ایسی ایسی نہریں ہیں، جو بھی ہے۔ تو اس نے بولا مسئلہ ہی نہیں، میں تو خود بنا لیتا ہوں۔ تو شداد نے اپنی جنت خود بنائی 300 سال کے اندر، بڑے بڑے پتھروں کے محل بنائے، یہ بنایا وہ بنایا، دنیا کی بہترین جگہ کا انتخاب کیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں بہرحال کسی جگہ پہ وہ چھپی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں باہر آ سکتی ہے، وہ بنائی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا جنت کے، دیکھا کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ جانتا تھا نا کہ بھئی لوگ کام کر رہے تھے۔ کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا ہاں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا میں تمہاری موت لینے آیا ہوں، قبض کرنے آیا ہوں جان۔ تو کہہ رہا مجھے یعنی ابھی تک تو یقین ہی نہیں تھا، اب تو جب یقین ہونے لگا، کہا مجھے تھوڑا تو وقت دے دو اندر جانے کا۔ کہا نہیں وقت نہیں ہے یار۔ یعنی کیا ہوا؟ یعنی دنیا کے پیچھے بھاگا۔ کہتے ہیں ایک پاؤں زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، روح قبض کر لی، روح قبض کر لی۔ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ فرعون کہاں گیا؟ اسی دریا کے اندر جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جگہ بنائی تھی پانی کی سے گزرنے کی، اسی ہی میں ڈوب گیا، اسی میں ڈوب گیا۔ کہاں؟ فرعون انا ربکم الاعلیٰ۔ کہاں گئے؟ فنا ہو گئے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ تو اب ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اب بولیں کہ ہم پرانا نوکری چھوڑ دیں، کام نہیں کریں؟ نہیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا آپ کو۔ آپ محنت کریں، کام کریں، زحمت اٹھائیں، سارے کام کریں، مگر دنیا کے پیچھے بھاگیں نہیں۔ پھر کس کے پیچھے بھاگیں؟ تو جو امام فرماتے ہیں جو دوسرا رزق وہ کیا ہے؟ وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو امام اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور یہاں تک کہ جو دنیا میں خزانے چھپے ہوئے ہیں ان سب کو باہر نکال کے اس کے لیے رکھ دیتی، یہ لو یہ لو، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اس کی رضا چاہیے، اس کی رضا چاہیے، وہ چاہیے۔ وہ اور پیچھے بھاگتی ہے دنیا، اور پیچھے بھاگتی ہے دنیا، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کی توجہ کہیں اور ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ ہم سب کچھ کریں، اپنے کام کریں، لیکن ہماری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے آج ہماری زندگی میں۔ یہ وہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کی پوری زندگی کی نگاہ کو بدل دے گا۔
یہ اگر یہ سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کر لیا اپنے اندر کہ میں آخرت کی طرف متوجہ ہوں، میں کوئی بھی کام کروں میں دیکھوں آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے، تو ہم چوری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں دور کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی. ایک جوان کا واقعہ مشہور میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آپ مسجد جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے حرم کے اندر، جس کو مسجد گوہر شاد کہتے ہیں. وہ مسجد جو ہے اس کی جو بنی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ایک کہانی ہے، حقیقت ہے. جو وہاں پہ وہ بن رہی تھی تو وہاں پر مزدور کام کرتے تھے، تو ایک جوان بھی ان میں کام کیا، لیکن جو خاتون تھیں گوہر شاد، جو اس وقت جو اس جگہ کی ملکہ ٹائپ کی جو بھی تھیں، ان کے پاس جو تھا وہ آ کر دیکھتی تھیں کام کیسا ہو رہا ہے. ایک دن وہ گزریں تو ان کا کہیں ہوا چلی اور حجاب ہٹا تو اس جوان کی نگاہ خاتون پر پڑ گئی. خاتون عشق میں گرفتار ہو گیا اور مریض ہو گیا، اور گھر میں مریض ہے، اب غریب بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس کی ماں جو تھی وہ اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ میرا بیٹا مریض کیوں ہوا ہے. سادی سی تھی، اٹھی اور جا کر وہ خاتون کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہ بہت بڑی خاتون تھی. تو اس کو کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، اور انہوں نے بولا ملنا ہے کیا. تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا، میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. وہ خاتون سمجھدار تھی، کہا کہ ایک شرط پہ میں اس سے نکاح کروں گی، اگر وہ 40 دن تک یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں عبادت کرے، 40 دن تک عبادت کرے، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گی. اس نے عشق تو چھپائے نہ چھپے، عشق میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے. تو بہرحال اس نے بھی کیا اور گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اب ایک بندہ پیچھے لگا دیا جو چیک کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے نہیں. دن گزرتے گئے، جب 40 دن ہو گئے تو وہ بندہ جو قاصد تھا وہ آیا، کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب ان کو جو انہوں نے کہا تھا ان کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. کہا کون سا وعدہ؟ کہا وہی جو آپ کو جس کی محبت عشق میں آپ نے کہا. کون سا عشق؟ میں تو کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں 40 دن اخلاص سے اگر آپ کوئی کام کریں خود بخود خدا آپ کے اندر ملکے کو ایجاد کر دیتا ہے. محمد یعنی عشق الہی میں. اور وہ پہلا شخص ہے، وہی جو جوان تھا وہ عالم بنا، مجتہد بنا، پہلا امام جماعت ہے مسجد گوہر شاد کا. کدھر معاملہ چلا گیا؟ معاملہ کہاں تھا؟ معاملہ کہاں چلا گیا؟ یعنی کیوں؟ آخرت دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی دیر کی ہیں. ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ اور آگے بھاگتی ہے، وہ اور بھاگتے ہیں، وہ اور آگے بھاگتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئی نا دنیا، ایک خاتون بن کے، ایک عورت، ایک دلہن بن کے. کہا تم کیا ہو، کیا کرتی ہو؟ کہا جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں ملتی. ایسے ہی ہے دنیا. میری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے. میری دنیا کچھ اور ہے. میری دنیا، میری مجلس بہت اچھی ہونی چاہیے، مجلس بڑی واہ واہ ہونی چاہیے، بڑے لوگ، یہ میری دنیا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اوپر نیچے ہو، مجھے تکلیف ہو کہ یہ میری دنیا کیسی ہے. آپ کی دنیا الگ ہے. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. اس کو سمجھیں. صرف لفظوں پہ کب تک ہم رہیں گے؟ اس کو اسکین کریں، اس کو ایویلیوٹ کریں. دنیا، آپ کی دنیا کیا ہے، اس کو کھولیں. جیسے بچہ ایک لیگو بناتا ہے نا بڑی محنت سے تصویروں کے ساتھ، پھر اس کو کھولتے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا کہ میں نے 2 گھنٹے لگا کے بنایا تھا. کھولیں،
جب کھولیں گے تو آپ کو اپنی دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی ہے کیا. ایک ایک چیز کو جب الگ کریں گے تو اس کو صحیح کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ہم اپنی طرف توجہ دیں. ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے. ہم اپنے آپ کو ہمارے پاس وقت سب کے لیے، ہم ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، صرف آئے اپنے لیے وقت نہیں ہے. اپنی ذہنی نشو و نما کو بلند کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، اپنی ذہن کے سکون کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. جب میں اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہوں تو میں اپنے امام کے ساتھ کیا سنسیئر ہوں گا. جیسے آپ کو کسی جوان کو کہا بیٹا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں. ارے نہیں ٹھیک ہے بس چل رہا ہے جانے دیں. بیٹا ورزش کر لیا کریں. ارے مولانا کیا ورزش کریں. بیٹا یہ کر لیں، نماز پڑھ لیں. بیٹا قرآن. ارے مولانا بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. ایسے سب ٹھیک رہا تو امام تھوڑی آپ کو بلائیں گے. امام کو تو پرفیکٹ یوتھ چاہیے، پرفیکٹ، جس کا ذہن زمانے کو اینالائز کر سکے. دیوار کو نہ دیکھے، دیوار کے پیچھے ہے کیا ماجرا اس کو دیکھے. ماجرا کیا ہے؟ سامنے آ گیا میں آپ کو لباس پہن کے، مولانا ہے عالم، پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کیسے پتہ چلے گا؟ اب بولے مولانا کے اندر ہم کیسے گھسیں؟ تو آئیں پھر امام علی سے مدد لیتے ہیں. بھئی اور کون مدد کرے گا؟ ہمارا مشکل کشا علی یہ تو ہے، اور ہے کون؟ امام ہے. امام ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ادھر اس جگہ پہ آگے بیٹھ کے صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ بڑا آسان سا فارمولہ امام نے دے دیا ہے. کیا ہے؟ آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب جو اندر ہے وہ زبان پہ آئے گا. جتنی کوٹنگ کر لے زبان پہ بات آ ہی جائے گی. وہ ہے کیا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ کے اپنے اندر سکینر ہونے چاہیے. ہمارے اپنے اسکینر کی تار ٹوٹی ہوئی ہے. اصل میں ہم اسکین نہیں کر رہے، ہم صرف ریسیو کر رہے ہیں. اسکینر لگائیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جو برا ہے اس کو روکیں. سب کچھ تھوڑی کھایا جاتا ہے. جانے محترم، جب انسان مریض ہو یا ایون صحت مند بھی ہو تو کچھ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ ہم سب کچھ لیے جا رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو. یہ معرکہ بہت بڑا ہے، وہ خطرناک معرکہ ہے یہ جو اس ٹائم کھیلا جا رہا ہے. وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے اپنے حدود کی سرحدیں توڑتا ہوا اپنے اختتام کی طرف ہے، کیونکہ مجھے بہرحال کسی اور جگہ بھی پہنچنا ہے، مجلس پڑھنی ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو کل اور آگے بڑھاؤں گا اسی نجوا کو جو شیطان نے نجوا کیا، اور ابھی شیطان نجوا کیا کر رہا ہے. بہرحال خدا انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جانے محترم، ہم ایک بہت حساس دور میں زندہ ہیں. عام دور نہیں ہے، یہ بہت حساس دور ہے. اس کی بس ایک مثال دے کر اور میں مصاحب کی طرف آؤں گا. حساس دور اس لیے ہے کہ پورے خطے میں آپ کے اطراف میں ایک سٹوری چل رہی ہے پورے خطے میں، اور ہماری لوکیشن جو ہے وہ فزیکلی بھی ایک فزیکل لوکیشن جو ہوتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، یہ فزیکل لوکیشن ہماری بہت اسٹریٹجیکل ہے پاکستان کی. ہم بہت حساس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور پورے ریجن پہ جو ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور دور بہت حساس ہے. اس دور کی حساسیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اب روایتی گفتگوؤں اور کلام سے باہر آنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اسی طرح رہے تو یہ نہیں کہ ظہور نہیں ہوگا. ظہور ہوگا، ظہور کا وقت معین ہے. ہم رہ جائیں گے، ہم رہ جائیں گے. تو ہمیں نہیں رہنا. کیوں رہنا ہو؟ میں کیوں رہوں؟ میری ماں مجھے بچپن سے نادیلی سکھاتی ہے. میری ماں مجھے بچپن سے کہہ رہی ہے امام زمانہ کہ تم جو ہے وہ سرباز ہو. تو میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کر لوں چند لوگوں کی خاطر، چند جملوں کی خاطر، چند لقموں کی خاطر، چند شخصیتوں کی خاطر؟ کیوں میں برداشت کروں بھائی؟ کیوں میں اپنی پوری قوم کو، میں کیوں اپنے جوانوں کو برباد کر دوں جبکہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ وقت کے امام کا ساتھ دے سکتے ہیں؟
ان جوانوں میں صلاحیت ہے، یہ اپنے ملک کو دنیا میں روشن کر سکتے ہیں، کیوں میں ان کے ذہنوں کو ایک ایک گھنٹہ لے کر ان کے ذہنوں کو کند کر رہا؟ اب نہیں ہو سکتا، وقت ٹوٹ چکا ہے، اب معرکہ بہت بڑا ہے، اور اس میں یقیناً ہمیں نصرت امام کی ضرورت ہے۔ خود امام ہماری مدد کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، آپ اخلاص خلوص اپنے وجود میں رکھیں، وقت کا امام آپ کی مدد کرے گا۔ شخص کہتا ہے کہ میں دور ہوا، بھٹک گیا، کاروان کے ساتھ تھا، مشکل میں آ گیا، جنگل میں، جو مجھے پتا تھا ان سب کو پکارا، کوئی بھی نہیں آیا، تو میری ماں نے کہا تھا جب مشکل میں پھنس جاؤ تو 12ویں کو پکارنا، تو کہا میں نے آخری امام کو پکارا، یا صاحب الزمان ادرکنی، کہا میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر عربی شخص میرے پاس آ گیا، کہا آؤ میں تمہیں تمہاری منزل پہ پہنچا دوں۔ کہا میں نے کہا مولا میں وہ تو پہنچا دیں گے آپ، لیکن ایک سوال ہے آپ سے۔ کہا جب آپ جانتے تھے کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ خود کیوں نہیں؟ تو امام نے فرمایا دیکھو ہر لمحے ہمیں، ہر لمحے کوئی نہ کوئی پکار رہا ہے، جو پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے امام کو کب پکارا، کب پکارا؟ یقیناً یہ لوٹا ہوا کاروان کربلا سے نکل کر کوفہ پہنچا ہوا ہے، مشکلات آپ نے دیکھی، مصائب آپ نے سنے سارے، لیکن بڑے عجیب مصائب ہیں، اور ان سختیوں کو جو انہوں نے برداشت کی ہیں ہم تو برداشت کر بھی نہیں سکتے۔ میں صرف چند جملے کہوں گا اور آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 40 میں بہت لوگ زیارت میں جاتے ہیں، خدا انشاءاللہ ہم سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو لوگ نہیں جاتے وہ آج کل دیکھتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ، میڈیا پہ، کہ کیسے لوگ جا رہے ہیں اور کیسے ان لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اس راستے پر۔ کوئی تھک جاتا ہے اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو آرام کا بستر دیتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں نا۔ کچھ نہیں ہوتا تو وہ پاؤں دباتا ہے، خدمت کرتا ہے کہ بھئی کچھ تو ہے میرے پاس، میں یہ کر سکتا ہوں۔ کیوں ہے؟ ظاہر امام حسین ہے۔ اللہ اکبر، میرا سلام ہو اس اہل بیت پر کہ یہاں زائروں کی اتنی خدمت ہے، تو اہل بیت کی کتنی خدمت ہونی چاہیے تھی، مگر کیا ہوا راستوں میں؟ کیا ہوا راستوں میں؟ پانی بھی جب بچے مانگتے تھے نا تو پانی دیتے نہیں تھے یہ ظالم، یہ پانی لے کر سامنے گرا دیتے تھے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ یقیناً حضرت سیدہ ہر مجلس میں آ کر ہمارے آنسوؤں کو جمع کر کے لے کے جاتی ہیں۔ یعنی کتنا ظلم ہے، پیاس ہے، وہ معرکہ ہو گیا نا، ظلم ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اور جب کسی کا کوئی مر جائے تو تھوڑی دیر میں سکون آ جاتا ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ دفن کر دو، دفن کر دو، پیار کرو، ان کو سہارا دو، ان کو دلاسا دو، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ انہیں وہ یاد آئے جو دنیا سے گیا ہے۔ اب آئیں کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ کربلا میں کیا ہوا؟ جب 11 محرم کو یہ گزرا ہے نا قافلہ، وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، 11 محرم کو جب گزری ہے نا مقتل سے، اور جب پھوپھی نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا ہے اور ایک بدن پر بیٹھی ہوئی بیوی نے گفتگو کی ہے، حاضر حسین، یہ حسین ہے،
اب آپ سوچیں جو ساری زندگی سینے پہ سوتی ہے نا، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یعنی کیا ہو گیا بدن کو؟ یعنی خاک میں اتنا اٹا ہوا، خون میں اتنا غلطیتا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو کیا کر دیا تھا کہ بچی اپنے بابا کے بدن کو پہچان ہی نہیں رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی کے جانے کے بعد؟ بھائی دفنا دو، نہیں، 3 دن تک دھوپ میں، مٹی میں، خاک ہوتی ہے۔ اس سے بڑا اور کون سا غم ہے کہ جس حسین کو رسول اپنے شانوں پہ بٹھاتے ہو، اگر گر جائے تو اپنے خطبے جمعے کے چھوڑ کر اسے اٹھاتے ہو، اور اس کا بدن کربلا کی خاک پہ پڑا ہوا، اور کس طرح میرا چوتھا امام اجازت امامت سے آ کر بنی اسد قبیلے کے ساتھ ایک ایک چیز کو دفن کر رہا ہے۔ عجیب مقامات ہیں دفن کرنے کے، عجیب جگہ ہے، کبھی ایک ہے کبھی ایک ہے۔ کتنا سخت ہے امام کے لیے۔ امام کی سختی تو ہم، یہی تو وجہ ہے نا امام کیوں روتے رہے، ہم امام کی سختی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ امام نے سختی کربلا میں تو دیکھی، اس کے بعد جو امام نے سختیاں دیکھی، اور ان ساری سختیوں میں آ کر اب ایک ایک بدن کو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے؟ علی اکبر ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ حبیب۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اس کا ہے۔ قبیلے والوں نے ایک جگہ پر بلایا، امام کو بلایا کہ مولا یہ کس کیا ہے؟ جیسے امام کا امام کی چیخ نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رہنے دو، میں خود کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے چچا عباس کا بدن جانے کس طرح، کتنا شجاع بدن تھا، اور کس طرح امام نے، ہاں حضرت آرن بدن، بس آپ کے مسائل پورے ہوئے، یہ کرتے کرتے امام اس آخری بدن تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ کسی جوان بیٹے کو باپ کا ایسے بدن نہ دیکھنا پڑے۔ زخموں، اتنے زخم ہیں اور سر بھی موجود نہیں ہے، بے سر بدن کو اندر اتارا، قبر بنائی اور کیا لکھا؟ ھذا عطشان الحسین۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، جسے پیاسا اور بھوکا مارا گیا ہے۔ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصر اور ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، مجھے بھی کہا یقیناً حاضرین کی مجلس کے اندر بھی لوگ مریض ہوں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، جو بھی لوگ مریض ہیں، پروردگار انہیں بیمار کربلا کی صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری جلوس